بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے بارے میں، لمعہ ششم کی کتاب کے بارے میں کہا تھا چند فصلیں ہیں، ان میں سے دوسری فصل جو ہے وہ سہام کے بارے میں تھی۔ سہام یعنی وہ حصے جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ فلاں وارث کو یہ حصہ ملے گا، فلاں وارث کو یہ حصہ ملے گا۔ آج کے درس میں آپ کو گویا کہ دو مسئلے بتائے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اسبہ کسے کہتے ہیں۔ اسبہ انسان کے جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور وہ بھی خاص طور پر مذکر، ان کو اسبہ کہا جاتا ہے۔ مثلا میرا بھائی، میرا چچا، بھائی باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے، چچا بھی باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے۔ اگر کوئی بھائی صرف ماں کی طرف سے ہے لیکن باپ کی طرف سے نہیں تو وہ اسبہ میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر جو وارث تھے جن کے حصے معین تھے ان کو حصے مل گئے اور پھر کچھ مال بچا، کیا وہ اسبہ کو ملے گا؟ یعنی مثلا میت کا بھائی اس کے طبقے اولا کے وراث میں نہیں ہے، طبقے ثانیہ کے وراث میں ہے، یا میت کا چچا طبقے ثالثہ میں ہے۔ اب پہلے طبقے والوں نے اپنا مال اٹھا لیا، اس کے بعد کچھ بچا، تو کہتے ہیں ہمارے شیعوں کے نزدیک اسبہ کو کچھ نہیں ملے گا، اگرچہ اہل سنت قائل ہیں کہ اسبہ کو وہ اضافی مال تقسیم کر کے دیا جائے گا۔ خیر، یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے وارث بنے اور کچھ مال اضافی آ جائے، یعنی حصے داروں نے سب حصہ اٹھا لیا، تو وہ اضافی مال بیوی شوہر کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور وارث نہیں ہے تو بیوی شوہر کو ملے گا، لیکن اگر کوئی اور وارث ہے تو پھر بیوی اور شوہر کو اضافی مال نہیں ملے گا۔ اچھا، اور وراث سے مراد کیا ہے؟ نسبی وارث ہوں، یا ہم نے ایک ضامن الجریرہ، معتق اور امام کو بھی وارث قرار دیا تھا۔ کہتے ہیں امام علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی ضامن الجریرہ ہے تو بھی بیوی شوہر کو اضافی مال نہیں ملے گا، کوئی معتق ہے تو بھی بیوی شوہر کو نہیں ملے گا۔ باقی امام کے حوالے سے پھر تفصیل ہے کہ امام علیہ السلام اگر حاضر ہیں تو پھر تو نہیں ملے گا، اگر امام علیہ السلام غائب ہیں تو بھی بیوی کو حصہ نہیں ملے گا، شوہر کو ملے گا۔ اور ایک قول کے مطابق نہیں، امام علیہ السلام اگر غیبت کے زمانے میں ہیں تو ولا میراث عندنا، عندنا کی قید لگا دی تاکہ یہ آپ کے سامنے کلیئر کر دے کہ اہل سنت کی فتویٰ کچھ اور ہے، ہمارے شیعوں کے نزدیک میراث نہیں ہوتی ہے اسبہ کی۔ اب اسبہ کی اگر آپ وضاحت پوچھنا چاہتے ہیں اسبہ کسے کہتے ہیں اور کیسے پڑھنا چاہیے، فرماتے ہیں ایک تو اس کو جو ہے کیا ہے، کوئی بھی ساکن حرف اس کا نہیں ہے، سب اس کے متحرک حرف ہیں، اور یہ مرد کے ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں باپ کی طرف سے۔ مزید وضاحت میرے خیال میں ضروری نہیں ہے۔ اعلیٰ تقدیر زیادت الفریضت ان سہام، بھائی اسبہ کی بات اس وقت آئے گی جب فریضہ جو ہے کیا ہے، کچھ زیادہ ہے، سہام فریضہ یعنی جو مال ہے موجود میت کا وہ حصوں سے کچھ زیادہ ہے۔ الا، ایک صورت میں اسبہ کو مل سکتا ہے، مع عدم القریب، ان رشتہ داروں سے زیادہ کوئی قریب نہ ہو، الاقرب منہم، اب اقرب میں اس میں تفضیل کی معنی بالکل واضح ہو گئی، قریب تر نہ ہو، لعموم آیت اولی الارحام، تو اس صورت میں ان کو کیوں میراث ملے گی؟ اس لیے کہ آیت الارحام جو ہے کیا ہے، اولی الارحام وہ عمومیت رکھتی ہے، لیکن الاقرب یمنع الابد اپنی جگہ پر ہے، اگر الاقرب نہیں ہے تو انہیں ابد کو ملے گا۔ واجماع اہل البیت علیہ السلام، اور اہل بیت علیہ السلام کا اجماع بھی ہے اور ان کی احادیث بھی متواتر ہیں
بذالک، بذالک کا مطلب کیا ہے کہ اسبا کو میراث نہیں ملے گی. ہاں اگر کوئی ان سے قریب تر نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، پھر اولو الارحام کے عنوان سے ملے گی، اسبا کے عنوان سے نہیں ملے گی. فیردو تو لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہے، فاضل ضریبت جو مال تقسیم ہو چکا اس سے جو اضافی مال ہے، کس پر؟ علی البنت والبنات والاخت والاخوات للاب. اگر ایک بیٹی تھی تو فرض کریں اس کو نصف مال ملنا تھا تو باقی نصف بھی اس کو دیا جائے گا. اگر کئی ساری بیٹیاں تھیں تو ان کو مثلا 2 ثلث ملنے تھے تو 1 ثلث جو بچ گیا وہ بھی ان کو ملے گا. اگر ایک وہ بہن ہے تو اس کو مال فرض کریں نصف ملتا ہے یا ثلث ملتا ہے، باقی بھی اس کو دیا جائے گا. اگر بہنیں ہیں تو ان کو 2 ثلث مال ملے گا، باقی جو ایک بچے گا وہ بھی انہی کو ملے گا. للاب والام، یہ رشتہ دار ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں، او للاب یا صرف باپ کی طرف سے ہوں، ما فقدہم، فقدہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ابوینی، جب ابوینی رشتہ دار نہ ہوں. وللام ولا کلالۃ الام، یہ اضافی مال میت کی ماں کو دیا جائے گا اور ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں ان کو دیا جائے گا. ما عدم وارث فی درجتہم، جب کوئی اور وارث ان کے درجے کا نہ ہو. یعنی اگر برادران ابی یا ابوینی ہیں تو پھر یہ برادران امی کو نہیں ملے گا. وَإِلَّا یعنی اگر موجود ہیں، اختص غیرہم تو پھر کلالہ اور ام کے علاوہ دوسرے مخصوص ہیں، من الاخوۃ للابوین او للاب، وہ بھائی جو ابوینی ہیں یا صرف باپ کی طرف سے ہیں، برد کہ یہ اضافی مال ان کو دیا جائے، دونہم کلال امی کو نہیں دیا جائے گا. 2 الزوج و زوجت، اگر کوئی مال بچتا ہے تو بیوی اور شوہر اپنے حصہ اٹھانے کے بعد باقی ان کو حصہ نہیں ملے گا. الا ما عدم کل وارث، مگر ایک اور کوئی بھی وارث نہ ہو سوائے امام کے. امام تو ہے تو اب اور کوئی بھی نہیں ہے. بل الفاضل عن نصیبہما، بلکہ بیوی اور شوہر کے حصے سے جو اضافی مال ہے، لغیرہما وہ ان دونوں کے غیر کے لیے ہے، من الوارث جو اس میت کے وارث ہوں، ولو اگرچہ وہ غیر جو ہے کیا ہے وہ ضامن جریرہ کیوں نہ ہو. ولو فقد من عدل امام، اگر فاقد ہوں امام کے علاوہ دوسرے لوگ، من الوراث وراث میں سے، ففرد علیہما تو پھر کیا یہ اضافی مال بیوی شوہر کو دیا جائے گا. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے جناب؟ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے امام حاضر ہو چاہے امام حاضر نہ ہو. او عدم ہی، یا یہ اضافی مال بیوی شوہر کو نہیں دیا جائے گا مطلقہ، چاہے امام ہو چاہے نہ ہو. او علیہ مطلقہ، یہ شوہر کو دیا جائے گا مطلقہ چاہے امام ہو حاضر چاہے نہ ہو. دونہ بیوی کو نہیں دیا جائے گا مطلقہ چاہے امام ہو چاہے نہ ہو. او علیہا، یا یہ اضافی مال علیہما، ٹھیک ہے جناب، ان دونوں کو دیا جائے گا. الا حال حضور الامام علیہ السلام، مگر ایک امام جب حاضر ہے تو پھر ان کو نہیں دیا جائے گا. فلا یرد علیہ خاصہ، پھر ہم کہیں گے صرف بیوی کو حضور کی صورت میں نہیں ملے گا، شوہر کو ملے گا. اقوال، اس میں کئی سارے اقوال ہیں. مستندها، ان اقوال کی دلیل، ظواہر الاخبار المختلفہ، مختلف احادیث کا ظواہر ہے، ظاہری طور پر. والجمع بینہا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان احادیث کو جو کیا ہے جناب جمع کریں گے. ہم کہیں گے کہ غیبت کے زمانے میں بیوی کو بھی دیا جائے گا، حضور کے زمانے میں نہیں دیا جائے گا. والمصنف اختار ہونا، مصنف صاحب نے کتاب اللمہ میں انتخاب کیا ہے القول الاخیر، آخری قول کو. وہ کیا ہے کہ شوہر کو مطلقاً دیا جائے گا اور بیوی کو حالت غیبت میں دیا جائے گا. کما یستفاد من استثناء ہی، جیسے کہ اس چیز کا استفادہ کیا جاتا ہے، مصنف صاحب نے جو استثناء کیا تھا. پہلے کیا کہا؟ لا یرد، ان کو نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ لا یرد منفی ہے. المقتضی، یہ استثناء تقاضا کرتی ہے لاثبات رد علیہما، کہ یہ جو اضافی مال ہے بیوی شوہر کو دیا جائے گا، دون الامام، امام کو نہیں دیا جائے گا. مع قولہ،
جبکہ مصنف صاحب کا یہ بھی قول ہے وَالْأَقْرَبُ إِرْثُهُ، قریب تر یہ ہے کہ امام علیہ السلام بھی اس اضافی مال سے میراث پائیں گے بیوی کے ساتھ، ان کان حاضراً، اگر امام علیہ السلام جو ہے کیا ہے وہ حاضر ہیں۔ اما الزوج مطلقاً، لیکن شوہر کو وہ اضافی مال دینا مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے امام علیہ السلام حاضر ہوں چاہے امام غائب ہوں، فہو المشہور، یہ مشہور نظریہ ہے۔ بل ادعا جماعت علیہ الاجماع، بلکہ ایک جماعت نے تو دعویٰ کی ہے کہ شوہر کو مال ملے گا، اجماع کی۔ وبہ اخبار کثیرۃ، اور اسی جو ہے کیا ہے جناب مشہور والے نظریے کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ صحیحت ابی بصیر، جیسے ابو بصیر صاحب کی روایت صحیحہ ہے ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہو قرئ علیہ فرائض علی علیہ السلام، بتحقیق امام جعفر صادق علیہ السلام پر حضرت علی علیہ السلام کے کوئی فرائض انہوں نے کہیں کاپی میں کسی کتاب میں لکھے تھے کہ یہ حصے ہیں، اس میں تھا، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پڑھ کے سنایا جا رہا تھا۔ فَإِذَا فِيهَا، جبکہ ان فرائض میں تھا، کیا تھا؟ الزوجو یحوز المال، شوہر اٹھا لے گا مال کو، ٹھیک ہے، کلہ، پورا کا پورا مال اٹھا لے گا۔ کب پورا کا پورا مال؟ اذا لم یکن غیرہ، جب وہ وارث شوہر کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اب اس میں تفصیل نہیں کہ امام ہو یا نہ ہو۔ وَأَمَّا التَّفْصِيلُ فِي الزَّوْجَةِ، باقی بیوی کے بارے میں یہ جو تفصیل آئی، یہ کیوں؟ فَلِلْجَمْعِ بین روایت ابی بصیر عن الباقر علیہ السلام، اس لیے کہ ہم نے چاہا کہ جمع کریں اس روایت کے درمیان جو ابو بصیر نے نقل کی امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ انہو سألہ، بتحقیق ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا ایک عورت کے بارے میں، ماتت، جو مر گئی، وترکت زوجہا، اور جو ہے کیا ہے اس نے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے، ولا وارث لہا، اور اس عورت کا کوئی بھی وارث نہیں ہے سوائے شوہر کے۔ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اذا لم یکن غیرہ، جب شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی وارث نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قال فلہ المال، تو یہ مال شوہر کو ملے گا، والمرأة لها ربع، اور عورت کو چوتھا حصہ ملے گا، وما بقی فللامام، باقی جو بچ جاتا ہے وہ امام کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر عورت کے لیے کہا کہ صرف اپنا ہی حصہ اٹھائے گی۔ ومثلها روایت محمد ابن المروان، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے روایت ہے